اس اہم خبر کے ساتھ کہ مودی اور بھارتی سفارتی وفود کے تمام ہتھ کنڈے زمیں بوس۔ مسئلہ کشمیر ایک بار پھر عالمی منظرنامے پر آ گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے صاف کہہ دیا کشمیر کا تنازع دیرینہ ہے، میں تمام مسائل حل کروا سکتا ہوں، میرے سوا کوئی اور ایٹمی جنگ نہیں رکوا سکتا تھا۔ ہم نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ تجارت کے ذریعے آئی، پاکستان اور بھارت نے میری بات کو سمجھا۔ پاک بھارت کے درمیان جوہری جنگ شروع ہونے والی تھی۔ پاکستانی وفد آئندہ ہفتے تجارت پر گفتگو کرنے امریکہ آ رہا ہے۔ India and Pakistan, they've had a long time rivalry over Kashmir. And I said, I can solve anything. I'll be your arbitrator. I will be your arbitrator. I can solve anything. You know, I stopped a war between India and Pakistan. And I stopped it with trade. I don't think I've ever seen a story written about it, but it was pretty cool. They were getting ready. Pakistan it was their turn to hit, and eventually they're going to go nuclear. And India's here right now negotiating a trade deal, and Pakistan's coming, I think, next week. اور ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ کرنا چاہتا ہوں، معاہدے کے بہت قریب تھے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی پریس کانفرنس ایک بار پھر بولے ایران کو جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے، ایران کو خوشحال کرنے میں مدد کریں گے، ہم دنیا میں امن کے ذریعے حاصل کریں گے، ہم نے داعش کو شکست دی۔ Simple, not complicated. Iran cannot have a nuclear weapon. Other than that, I want them to be successful. I want them to be we'll help them be successful. We'll trade with them. We'll do whatever is necessary. اور اب ذکر کریں گے پاکستان امن چاہتا ہے، صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی امن چاہتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر بلاول بھٹو کا رد عمل۔ ٹویٹ میں لکھا کہ بھارت میں نریندر مودی کی حکومت جنگ چاہتی ہے۔ اور کچھ بات کریں گے بھارتی شہر احمد آباد میں ایئر انڈیا کا طیارہ گرنے کا ہولناک حادثہ۔ طیارہ حادثے میں ہلاک افراد کی تعداد 315 ہو گئی ہے۔ ہلاک افراد میں عملے سمیت 240 مسافر شامل ہیں۔ میڈیکل کالج پر طیارہ گرنے سے 75 طلبہ بھی ہلاک ہو گئے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق طیارہ حادثے میں 50 افراد زخمی بھی ہوئے، 2 مسافر معجزانہ طور پر بچ گئے، ایک کا تعلق بھارت اور دوسرے کا برطانیہ سے تھا۔ حادثے کا شکار ایئر انڈیا کا طیارہ احمد آباد سے لندن جا رہا تھا۔ طیارے میں 169 بھارتی، 53 برطانوی، 1 کینیڈین اور 7 پرتگالی شہری سوار تھے۔ اور ایئر انڈیا کے مسافر طیارے کا اندھناک حادثہ، بدقسمت جہاز میں سوار 240 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ 40 سالہ رمیش کمار کی پھرتی کام آ گئی، مسافر نے ایمرجنسی گیٹ سے چھلانگ لگا کر جان بچائی۔ بھارتی نژاد برطانوی نے چہرے اور پیروں پر چوٹ آئی۔ بھارتی شہر احمد آباد میں اندھوناک طیارہ حادثہ، ایک مسافر زندہ بچنے میں کامیاب ہو گیا۔ 40 سالہ رمیش کمار کی پھرتی کام آ گئی، مسافر نے ایمرجنسی گیٹ سے چھلانگ لگا کر جان بچائی۔ بھارتی نژاد برطانوی شہری کو سینے، چہرے اور پیروں پر چوٹ آئی۔ بچ جانے والے مسافر نے بتایا کہ وہ خاندان سے ملنے بھارت آیا ہوا تھا، اپنے بھائی کے ساتھ واپس برطانیہ جا رہا تھا۔ اور احمد آباد طیارہ حادثہ بظاہر پائلٹ کی غفلت لگتا ہے، کنٹرول روم اور پائلٹ کی مس کوارڈینیشن سے شاید طیارہ گرا۔ سابق MD-PIA کیپٹن اعجاز ہارون کی بول سے خصوصی گفتگو، کہا کہ بھارت ہر معاملے پر پاکستان پر الزام لگا دیتا ہے، اس معاملے کی تحقیقات ہوں گی تو مزید حقائق سامنے آئیں گے۔ پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس کریش کے بعد مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے، شکر ہے خدا کا کہ انڈیا نے پاکستان کو نہیں بلیم کیا اس کے لیے، ورنہ تو وہ عادتاً جو کچھ بھی انڈیا میں ہوتا ہے وہ پاکستان کو ہی ذمہ وار ٹھہرا دیتے ہیں۔ باقی جو یہ جہاز کا ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں اس جہاز کی جو انیشیل ویڈیو آئی ہے اس میں مطلب جہاز نے ٹیک آف کیا ہے، لینڈنگ گیئر بھی اس نے نہیں ریٹریکٹ کیا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں موسٹ پروبیبلی اٹ واز اے پری میچور ٹیک آف، کیلکولیشن آف اسپیڈ میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے یا کوئی ویٹ ایشوز ہو سکتے ہیں کہ جی ویٹ کیلکولیشن جتنا جو جہاز کا ایکچوئل ویٹ تھا وہ زیادہ تھا بنسبت اس کے کہ جو ڈاکومنٹ کے اوپر آیا یا سم کائنڈ آف مسٹیک آف دیٹ نیچر، بیکاز اس کے علاوہ تو دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے دونوں انجن فیل ہو گئے، بٹ اگر دونوں انجن فیل ہو گئے ہوتے تو وہ ضرور کال تو کرتا نا کہ آئی ہیو ڈیول انجن فیلئر، اور اس کا بھی ایک پروسیجر ہے
ادھر بھارتی شہر احمد آباد سے لندن کے لیے اڑان بھرنے والا ایئر انڈیا کا طیارہ چند سیکنڈ بعد ہی گر کر تباہ ہو گیا۔ بدقسمت طیارے نے پوری طرح ٹیک آف بھی نہیں کیا تھا کہ پائلٹ نے کنٹرول روم کو مے ڈے کی کال دی، جس کے بعد رابطہ منقطع ہو گیا۔ طیارہ ہاسٹل پر جا گرا، سینکڑوں جانیں چلی گئیں۔ گوار سفر کی خواہش خوفناک حادثے پر اختتام۔ صرف 50 سیکنڈ میں دنیا بدل گئی۔ پائلٹ، عملہ، مسافر سب کے سب موت کے آغوش میں چلے گئے۔ بھارتی شہر احمد آباد سے ایئر انڈیا نے 1:39 پر اڑان بھری۔ طیارے کی رن وے سے ٹیک آف کی فوٹیج بھی منظر عام پر آ گئی۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ ان کا آخری سفر ہوگا۔ عملے کی آواز پر مسافروں نے سیٹ بیلٹ باندھی۔ پائلٹ نے رن وے سے اڑان بھری، لیکن 50 سیکنڈ کے اندر ہی طیارہ قریبی ہاسٹل پر جا گرا۔ طیارہ گرنے کے بعد ہر طرف دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ بھارتی طیارہ حادثے پر پاکستانی رہنماؤں کا اظہار افسوس۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے طیارہ حادثے میں انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ہلاک افراد کے اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف نے طیارہ حادثے پر افسوس کا اظہار کیا اور غمزدہ خاندانوں سے تعزیت کا اظہار کیا۔ نواز شریف نے کہا، وزیر اعظم نریندر مودی اور بھارتی عوام سے میری دلی ہمدردیاں ہیں۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا، طیارہ حادثے کا سن کر شدید غم ہوا۔ اس حادثے پر بھارتی عوام کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے تعزیت کرتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سوگوار خاندانوں سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے کہا کہ ہلاک مسافروں کے ورثاء کے غم میں شریک ہیں۔ ایئر انڈیا کی ناقص کارکردگی کا ثبوت منظر عام پر آ گیا۔ ایویشن ماہرین نے انکشاف کیا ہے کہ برطانیہ میں ایئر انڈیا خراب کارکردگی میں صف اول کی ایئر لائن میں شامل ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق برطانیہ میں گزشتہ دنوں ایئر انڈیا کو بدترین ایئر لائن قرار دیا گیا تھا۔ اتے کروڑوں کی دکان پکوڑوں کی ایئر انڈیا کی ناقص کارکردگی کی پوری دنیا گواہ۔ بھارتی قومی ایئر لائن کا برطانیہ میں ریکارڈ زیادہ اچھا نہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق برطانیہ میں ایئر انڈیا کو بدترین ایئر لائن قرار دیا گیا۔ برطانیہ میں تاخیر کے حوالے سے ایئر انڈیا کا ریکارڈ 45 منٹ 48 سیکنڈ تھا۔ سب سے زیادہ تاخیر کا شکار گیٹ واک سے بنگلور کی پرواز رہی، جو 50 پروازوں کا اوسط 1 گھنٹہ 23 منٹ ہے۔ کنزیومر میگزین ایئر انڈیا کی کارکردگی کو مکمل طور پر ناقابل قبول قرار دے چکے۔ ایئر انڈیا ناقص کارکردگی کی وجہ سے اربوں پاؤنڈ کے خسارے میں چل رہی تھی۔ اسے 2022 میں ٹاٹا گروپ نے بھارتی حکومت سے حاصل کیا تھا۔ بھارت میں بوئنگ 787 ڈریم لائنز کریش ہونے کے بعد طیارہ ساز کمپنی بوئنگ کے حصص کی قیمت میں 6% کی کمی ہو گئی۔ نشریاتی ایجنسی ریوٹرز کے مطابق واضح نہیں ہو سکا کہ حادثے کی وجہ کیا تھی۔ بوئنگ کا 787 جیٹ طیاروں کی ایک نئی سیریز ہے جس کا حفاظتی ریکارڈ ٹھوس ہے۔ بوئنگ 787 ڈریم لائنز کا کریش، بھارت نے بوئنگ کے شیئرز بھی گرا دیے۔ بھارت میں طیارہ حادثے کے بعد عالمی مارکیٹ میں بوئنگ کے شیئرز میں کمی دیکھی گئی۔ عالمی مارکیٹ میں بوئنگ کمپنی کے شیئرز میں 6% کمی ہو گئی۔ طیارہ ساز کمپنی بوئنگ کے ترجمان نے طیارہ گرنے پر رد عمل دیا، کہا کہ بھارت میں طیارہ گرنے کی ابتدائی رپورٹ سے آگاہ ہیں۔ طیارہ حادثے سے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ تنخواہیں کیسے بڑھیں، کس نے منظوری دی اور کس کے دستخط ہوئے، معاملہ مبہم ہے۔ الزامات کا تبادلہ جاری ہے۔ وفاقی حکومت کے دستخط کے باوجود وزیر اعظم کو نوٹس لینا پڑا۔ ادھر حکومتی اراکین کہتے ہیں منظوری اسمبلی سے ہوئی تو سیکریٹریٹ بول اٹھا، کہا ہمارے پاس اختیار ہی نہیں۔ تنخواہیں کیسے بڑھی، کس نے منظوری دی، کس نے دستخط کیے، تنخواہ پکی ہو گئی، معاملہ مبہم ہو گیا۔ الزامات کا تبادلہ شروع۔ وفاقی حکومت کے دستخط کے بعد وزیر اعظم کو اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کی تنخواہوں میں اضافے کا نوٹس لینا پڑا۔ ذرائع کے مطابق حکومتی اراکین کہتے ہیں تنخواہیں قومی اسمبلی اور سیکریٹریٹ سے منظوری کے بعد بڑھائی گئیں۔ قومی اسمبلی اور سینٹ سیکریٹریٹ نے تنخواہیں بڑھانے کا الزام مسترد کر دیا۔ کہا قومی اسمبلی اور سینٹ سیکریٹریٹ کے پاس اسپیکر یا چیئرمین کی تنخواہیں بڑھانے کا کوئی اختیار نہیں، منظوری خود وفاقی حکومت نے دی ہے۔ اور آن لائن کام کرنے والوں پر بھی ٹیکس کی تلوار لٹکنے لگی ہے۔ حکومت نے ای کامرس پر 18% سیلز ٹیکس عائد کرنے کی تجویز دے دی ہے، جبکہ ہر ماہ ٹرانزیکشنز کی رپورٹ دینا بھی لازمی قرار دی گئی ہے۔ فیصلے پر آن لائن کاروباری افراد اور ڈیلیوری رائڈرز نے شدید رد عمل دیا ہے۔ کہتے ہیں اگر ٹیکس واپس نہ ہوا تو سڑکوں پر آنے سے گریز نہیں کریں گے۔ حکومت کا نیا معاشی وار، اب آن لائن کاروبار کرنے والے بھی ٹیکس نیٹ میں آئیں گے۔ بجٹ 2025-26 میں ای کامرس سے منسلک تاجروں پر بھاری بوجھ ڈال دیا گیا۔ حکومت نے آن لائن اشیاء کی خرید و فروخت پر 18% سیلز ٹیکس عائد کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ صرف یہی نہیں، ای کامرس کاروبار کو ہر ماہ اپنی ٹرانزیکشنز اور ٹیکس رپورٹس بھی جمع کرانا ہوں گی۔ آن لائن کاروبار کرنے والوں نے حکومتی فیصلے کو مسترد کر دیا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اب اگر ہم گھر میں کھانا منگواتے ہیں تو ہمیں ایکسٹرا جو ہے نا ٹیکس وہ پے کرنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی کروڑوں لے رہا ہے، کما رہا ہے تو اس کو دینا چاہیے نا۔
मतलब इसमें वो अफसोस की बात नहीं है। अगर हम अपने लिए जो रोजगार के जो जराए है वो तलाश करने की कोशिश करते तो हुकूमत इस पर भी टैक्स आयद करते। वजीर खजाना ने वाज़ेह किया कि डिजिटल जराए से मंगवाई जाने वाली अशिया और खिदमात पर भी टैक्स लागू होगा, जबकि सूद से हासिल आमदनी पर टैक्स की शरह भी 5% बढ़ाकर 20% करने की तजवीज़ दी गई। पहले से इतनी महंगाई है, अब हमारे ऊपर भी टैक्स लग गया है, तो अब हम कहाँ जाएंगे? बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ऑनलाइन राइडर्स कमाते क्या है कि इनके ऊपर भी ये टैक्स लगा के किया गया। हम टैक्स देंगे तो ये तो फिर बच्चों के लिए क्या कमाएंगे? बात ये है कि जो पहले से आवाम टैक्स दे रही है, पेट्रोल के ऊपर, गैस के ऊपर और हर तरह से टैक्स जो दे रही है, तो वो कहाँ है? कर्ज की बुनियाद पर हासिल आमदन पर भी 25% टैक्स तजवीज़ किया गया है, जबकि शेयर से हासिल मुनाफे की टैक्स शरह में कोई तब्दीली नहीं की गई। और बात करेंगे K4 का फेज 1 हर हाल में जून 2026 में मुकम्मल होगा। वजीर आजम, वजीर आबपाशी, वजीर मनसूबाबंदी ने यकीन दहानी कराई है। डॉक्टर फारूक सत्तार की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ पंच में गुफ्तगू, कहा कि मनसूबा मुकम्मल होने से 26 करोड़ गैलन यौमिया इजाफी पानी कराची को मिलेगा। वजीर आजम ने कहा कि अगर मनसूबा मुकम्मल करने में 50 अरब भी लगेंगे तो देंगे। ग्रांट ट्रांसफर में 17 से 1900 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। MD और दीगर अफसरान की तकर्री वज़ीर आला, वज़ीर बल्दियात करते हैं। 17 साल में पीपल्स पार्टी की बदउनवान तरीन हुक्मरानी साबित हुई। भरपूर यकीनदानी कराई वो ये है कि ये मंसूबा हर हाल में जून 2026 में मुकम्मल होगा, जिसे फेज 1 कहते हैं। K4 का 26 करोड़ गैलन यौमिया इजाफी पानी कराची को मिलने लगेगा। वजीर आजम ने कहा कि 50 अरब रुपए भी अगर लगेंगे K4 को मुकम्मल करने में तो वो देने के लिए तैयार है। ग्रांट्स और ट्रांसफर्स होती हैं, वो 1700 से 1900 अरब रुपए की रकम उसमें मख्तस की गई है। पीपल्स पार्टी की एक तरफा बिला शिरकत गैरे जो हुक्मरानी है सिंध पर, जो कि बदतरीन बदउनवान तरीन हुक्मरानी गुज़िश्ता 16-17 सालों से साबित हुई है। करप्शन के नए नए रिकॉर्ड कायम किए गए। यूटिलिटी स्टोर्स की सब्सिडी बजट में क्यों नहीं रखी गई? कमेटी रुकन नफीसा शाह का कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना के इजलास में सवाल। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, राइट साइजिंग और डाउन साइजिंग के मरहले से गुजर रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स में जिस किस्म की लीकेजेस हैं वो पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम कर्जा लेकर मुल्क नहीं चला सकते हैं। आइंदा माली साल के लिए दिफाई बजट 2550 अरब रुपए रखा है। रुकन कमेटी शाहिदा बेगम ने कहा, बजट में आर्मी अफसरान की तनख्वाहों में इजाफा किया गया है। फ्रंट लाइन पर लड़ने वालों के लिए भी कोई अलग अलाउंस रखना चाहिए। आइंदा माली साल के लिए सिंध का 3300 अरब रुपए से जायद का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट में 300 अरब रुपए से जायद रकम का इजाफा किया गया है। मजमूई तरक्याती बजट 1100 अरब रुपए से जायद मुख्तस करने की तजवीज़ है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे का इम्कान है। सिंध हुकूमत ने अवामी खिदमात से मुतालिक शोबों को बजट में नुमाया हिस्सा देने का फैसला किया है। बजट इजलास से कबल सिंध काबीना से नए माली साल के बजट की मंजूरी ली जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के बजट का हजम 2070 अरब रुपए होगा। आज पेश होने वाले KP के बजट की तफसीलात बोल न्यूज़ को मौसूल। जारी अखराजात के लिए 1352 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक तनख्वाहों के लिए 680 अरब, पेंशन के लिए 200 अरब रुपए रखे जाएंगे। तनख्वाहों में 10 और पेंशन में 7% इजाफे का इम्कान है। नॉन सैलरी बजट के लिए 520 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। NFC से 1148 अरब, नेट हाइडल प्रॉफिट 108 अरब और ऑयल एंड गैस की मद में 55 अरब रुपए मिलेंगे। नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान का चाइल्ड लेबर के खिलाफ आलमी दिन पर पैगाम। शहरी रहमान ने कहा कि चाइल्ड लेबर के खिलाफ दिन उन बच्चों की याद दिलाता है जो बचपन, तालीम और बुनियादी हकूक से महरूम हैं। आइन और कवानीन के बावजूद पाकिस्तान में 10 से 12 मिलियन बच्चे घरेलू हालात की वजह से मजदूरी करने पर मजबूर हैं। उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान में 26 मिलियन से ज़्यादा बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जो कि हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इकदाम ना किए गए तो बहुत देर हो जाएगी। चेयरमैन CDA, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और DG सिविल डिफेंस मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत CDA हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ जारी ऑपरेशन का जायज़ा लिया गया। चेयरमैन ने बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रखने की हिदायत दी ताकि तरक्याती मनसूबे बर वक्त मुकम्मल हो सकें। इजलास में अर्बन रीजनरेशन प्लान, जदीद रिहायशी सहूलियात की फराहमी, नकासी आब के निज़ाम की बेहतरी और पानी की फराहमी यकीनी बनाने पर भी जोर दिया गया। सेक्टर्स के मराकज़ में कमर्शियल सेंटर्स और अपार्टमेंट्स की मनसूबाबंदी के लिए प्लानिंग विंग को खुसूसी हिदायत जारी की गई हैं।
भारत ने मुतअद्दिद बार ट्रंप को मौक़िफ़ से पीछे हटाने की कोशिश की। अमरीकी सदर के शुक्रगुजार हैं जो अमन के साथ खड़े हैं। साबिक वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की ब्रसल्स में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमरीका ने भारत पर वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में दहशतगर्दी के हवाले से कमेटी की जिम्मेदारी पाकिस्तान को दी गई। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने बताया कि सदर ट्रंप मसला कश्मीर हल कराना चाहते हैं। पाकिस्तान का पैगाम अमन का पैगाम है। अभी तक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। पाकिस्तान का जो पैगाम है वो अमन के पैगाम है। हमारे दरिया पे, हमारा सिंधु पे हमला हुआ है, कश्मीर पे हमला हुआ है, दहशतगर्दी के बहाने पे पाकिस्तान पे हमला हुआ है। तो हम ये इन कॉजेज़ को लेके पाकिस्तान का जो डेलीगेशन है, हम इन कॉजेज़ को उठा के आलमी सतह पे सिंधु का इशू उठा रहे हैं, कश्मीर का इशू उठा रहे हैं और दहशतगर्दी के हवाले इशू उठा रहे हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बहुत ही मुनासिब रिस्पांस मिला है। और भारत का मुसलसल ये कोशिश रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को अपना मौक़िफ़ से पीछे हटवाएं, लेकिन हम प्रेसिडेंट ट्रंप के शुक्रगुजार हैं कि आज भी वो अमन के साथ खड़े हैं। और गर्मी के 27 शहरियों के लिए खुशखबरी है। महकमा मौसमियात ने मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने की नवीद सुना दी है। 13 से 18 जून के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पोटोहार रीजन, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश का इम्कान है। 13 से 16 जून के दौरान पंजाब के बेशतर शहरों में आंधी, गर्द आलूद हवाएं चलने और बारिश की पेशगोई है। PDMA का अलर्ट जारी। मुतालिका इदारों की पेशगी इक़दामात की हिदायत कर दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bonenews.com और देखते रहिए बोन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।